روک دیے۔ اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار مکہ نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ ایسے واقعات بہت سے ہیں۔ کچھ واقعات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مشرکین سے ایک جنگ کے دوران عصفان کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ تمام صحابہ کو جماعت کے ساتھ آپ نے جماعت کرائی۔ مشرکین کو پتہ چلا تو ان کو بڑی حسرت ہوئی اس بات کو لے کر کے، بڑی حسرت ہوئی کہ اتنے سارے مسلمان ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ہم حملہ کر دیتے ان کے اوپر تو سارے کے سارے خاک میں مل جاتے اور ختم ہو جاتے سارے مسلمان۔ پھر ان کا یہ منصوبہ بنا کہ چلو ٹھیک ہے، ظہر میں نہیں کر پائے ہیں تو عصر کے وقت ان کے اوپر ہم حملہ کر دیں گے اور سب کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں صلاۃ خوف، جو پیچھے تذکرہ آیا تھا نماز خوف کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی عصر میں، یعنی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہی تھی جماعت میں شریک ہو کر کے، اور ایک جماعت باہر کھڑی ہو کر کے اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ تو ان کا یہ سارا منصوبہ جو تھا کہ عصر میں ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ کو روک دیا تھا، اور اس نعمت کا جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرایا، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کا رعب یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا دبدبہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض کیا، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے مراد یہ ہے کہ جب ان میں سے ہر ایک قبیلے سے یہ عہد لیا گیا تھا اور ہر سردار کو اپنے قبیلے کا نگراں بنایا گیا تھا، اور یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا کہ اگر تم نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، ان کا عزت کے ساتھ ساتھ دو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے تمہارا اپنا نہیں ہے، کچھ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا علم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا کرتا ہے۔ آدمی کوئی بھی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی قابلیت کی بنیاد پر دنیا حاصل کر رہے ہیں، ہم بہت قابل ہیں اس لیے ہمارا کاروبار بڑا عروج پر ہے۔ آپ اسی دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کچھ بھی کل تک نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی دنیا عطا کی کہ ان کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے ڈگری والے ان کے سامنے کھڑے رہ جاتے ہیں اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی مثال اسی دنیا کے اندر، اسی ملک کے اندر، ہمارے آس پاس کے پڑوس کے اندر، ہمارے رشتہ داریوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو قابل اور ڈگریاں حاصل کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ڈگریاں لے کر کے، اور اسی محلے میں، اسی سماج میں، اسی رشتہ داریوں میں 5ویں فیل لڑکا جو ہے وہ ترقی کر کے کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ تو قابلیت کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علم والوں کو، اللہ نے کہا جس کو وہ چاہتا ہے وہ بے حساب رزق عطا کرتا ہے، بے حساب۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فجر کے اندر وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فیقول ربی اکرمن واما اذا ابتلاه فقدر علیہ رزقا فیقول ربی اہانن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات نعمت دے کر کے، نعمت مال دولت وجاہت ثروت ساری چیزیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ دیکھیے یہ کیا کرتا ہے۔ تو مال اور دولت کا مل جانا اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر مل جانا یا کسی بھی طرح سے مل جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، کہ بہت زیادہ مل گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ دے رہا ہے، یہ بھی اس کی نشانی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے تو اللہ خوش ہے اس لیے دے رہا ہے، اور نہیں ہے کسی کے پاس تب بھی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہے تو اس سے اللہ ناراض ہے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب تک آپ حیات رہے اس دنیا میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے فقر و فاقہ والی زندگی آپ نے پسند کی، فقر و فاقے والی زندگی، تنگ دستی والی زندگی، اور آپ نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی فقر و فاقے کی زندگی آپ نے گزاری، اور کل قیامت کے دن کے لیے بھی آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن میرا حشر میری امت کے غریب طبقے کے ساتھ میرا ہو، میں جس لائن میں کھڑا ہوں سب سے پہلے نمبر پر ہوں گے، لیکن میں جہاں پر کھڑا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں جہاں پر کھڑا ہوں میری امت کا غریب طبقہ ہو، میں ان کے ساتھ رہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کا مل جانا اس دنیا کے اندر اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اور نہ ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے جس کے پاس بہت ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر، اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر ہر حال میں اس کو خوش رہنا چاہیے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، جو کچھ مجھے ملا ہے اتنے کا بھی حقدار شاید نہیں تھا، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اتنا بھی دے دیا، بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کو قرض حسن ادا کرو، قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ کہ اللہ کو نہیں ضرورت ہے لیکن اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو غریبوں میں، اللہ کے بندوں میں تقسیم کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے تمہیں یہ تمام چیزیں تم کرو گے تو اللہ تم کو تمہاری برائیوں کا کفارہ ادا کرے گا تمہاری طرف سے، اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک کر بہت دور چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔